ہمیں جوائن کیا ہے سلیم بخاری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں. شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. آپ فرمائیے گا کہ اب مختصر فیصلہ تو آ گیا کہ 63A کی تشریح کے حوالے سے پہلے والا فیصلہ کالعدم ہو گیا، لیکن ڈیفرنٹ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ ہم اس بینچ کو مانتے ہی نہیں ہیں. سیکنڈلی جو پہلے والے ججز تھے ان میں سے کوئی بھی بینچ کا حصہ بھی نہیں بنا، اور جو اعتراض کیا گیا اس اعتراض کو بھی کنسیڈر نہیں کیا گیا. فیصلہ اب مختصر آ گیا ہے. کیا یہ اعتراض آگے چل کے کوئی سالڈ شکل اختیار کریں گے، یا اب یہ کیونکہ 5-0 کا فیصلہ ہے اس کی بھی اپنی ایک اسٹرینتھ ہے؟ جی دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ایک تو جو غریدہ فاروقی صاحبہ کہہ رہی تھی وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ایک گروہ ہے مخصوص جو عدالتوں کے اندر بھی ہے اور ایک گروہ باہر ہے سیاستدانوں کے اندر بھی ہے، جنہوں نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا ایک سلسلہ کافی دیر سے جاری کیا ہوا ہے. وہ عدالتیں چاہے بندیالی ہوں، چاہے گلزاری ہوں، چاہے کھوسوی ہوں، چاہے ثاقبی ہوں، وہاں جو سہولت کاری کی نئی مثالیں قائم کی گئی ہیں، میرے خیال سے یہ اس کے اوپر ایک بند باندھنے کی ایک بہت پازیٹیو کوشش ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ اس کے بعد سے پھر کوئی اور آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی یا اس کو ری رائٹ کرنے کی کوشش نہ کرے. تو ایک تو یہ راستہ بند ہو گیا ہے کہ آئین کو ری رائٹ کرنے کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے. اس کے اوپر کوئی دلیل، کوئی آرگومنٹ جو ہے وہ ایم کو کی جنت میں بسنے والی بات ہے. اور جنہوں نے بھی اس کے بارے میں آرگومنٹ کیا ہے ان کو ایک بار خود اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا وہ آئین کے ساتھ اتنے بڑے کھلواڑ کا باعث بن سکتے ہیں. کیا یہ ہونا چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پارلیمنٹ کو آپ ذیلی ادارہ بنا دیں سپریم کورٹ کا، وہ جو چاہ کرے ان سے قانون بنوا دیا کرے، اسی کو پر عمل کرنے بیٹھ جائے. یہ جو شوق ہے آئین کو ری رائٹ کرنے کا یا آئین بنانے کا، ایک جج صاحب تو اتنے ٹھیک واقع ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم قانون بنائیں گے. اور یہ کون سی عدالتیں ہیں بھائی؟ یہ کون سے ملک کی عدالتیں ہیں؟ یہ کسی کے تحت ہے یا نہیں ہے؟ ان سے اوپر کوئی سپرا باڈی ہے کہ نہیں ہے؟ جس آئین کے یہ مامے بنتے ہیں وہ بنایا کس نے ہے؟ وہ تو پارلیمنٹ نے بنایا ہے. تو پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے بارے میں تو کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے. مجھے تو ان وکلا کی عقل و دانش کے اوپر بہت سوالیہ نشان ہے جو اس حق میں فیصلہ یعنی آرگومنٹ کر رہے تھے کہ عدالت کے پاس کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے. میرے خیال سے دو بڑے باتیں ہو گئی. ایک، جیسا میں نے کہا کہ آئین کو ری رائٹ نہیں کیا جائے گا اب، اور دوسرا سہولت کاری، یہ جو عمران داری شروع ہے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ میں، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے چاہے وہ ہائی کورٹ ہے، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. یہ آئین کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ وہ اس کو جس طرح سے مرضی موڑ توڑ کے جس طرح سے مرضی بنا لے. یہ پارلیمنٹ کا ہی حق ہے، پارلیمنٹ کا ہی رائٹ ہے، اسی کے پاس رہنا چاہیے. آپ انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے سب سے بڑا اقدام جو کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ کسی قانون کو ریفر کر دیں واپس پارلیمنٹ کو کہ اس کے اوپر وہ نظر ثانی کریں. یو آر نو بڈی، آپ کوئی نہیں ہے، چاہے آپ چیف جسٹس ہے چاہے آپ جو کچھ بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بند باندھا گیا ہے عمرانداری پر، سہولت کاری پر، آئین کو ری رائٹ کرنے پر. اس کی داد دی جانی چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا کے ہیں انہیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل ہمارے ساتھ رہے گا. غریدہ، اب تھوڑا سا ہم ہارس ٹریڈنگ کی بات کرتے ہیں. جب بھی قانون سازی ہوتی ہے تو پھر ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہو